بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، مگر پھر بھی باہر ابھی تک بارش کی وجہ سے اندھیرا سا پھیلا ہوا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی اپنی ہی سوچوں میں مدغم تھی۔ زندگی اس کے لیے اس قدر عجیب طرح کے موڑ لے کر آئی تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گو کہ جو بھی فیصلہ ہوا تھا وہ بڑوں کا تھا، لیکن پھر بھی اسے زمانے کی نظروں کی بہت فکر تھی۔ سب نے کتنے سوالات اٹھائے تھے، اور آج محلے کی ایک عورت آئی تھی اور اس نے بھی کیا نہیں کہا تھا۔ اب تو دودھ بھی ابل ابل کر چولہے پر گر رہا تھا، لیکن اس کی سوچوں کا ارتکاز پھر بھی نہیں ٹوٹا۔ تبھی گاڑی کی آواز آئی اور جاوید گھر میں داخل ہوا۔ اس نے گھر میں اندھیرے کو محسوس کرتے ہوئے تعجب سے اسے ایک دو آوازیں دی، مگر وہ پتہ نہیں اپنی ہی سوچوں میں گم کہاں پہنچی ہوئی تھی کہ اس کے کانوں تک جاوید کی آواز پہنچ ہی نہ سکی۔ انسان کبھی کبھی اپنی ہی سوچوں میں کسی اور دنیا میں نکلا ہوتا ہے، اور اس کا حال بھی کچھ فی الحال ایسا ہی ہو رہا تھا۔ سنوبر، وہ پکارتا ہوا کچن میں داخل ہوا، کیونکہ کچن کی جلتی ہوئی بتی سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت یہاں پر ہی ہوگی۔ جاوید اس کو دروازے میں رک کر کئی ثانیے دیکھتے رہا کہ شاید وہ اس کو اور اس کی موجودگی کو محسوس کر لے گی، لیکن وہ تو آوازیں نہیں سن پا رہی تھی، تو محسوس کیا کرتی؟ ویسے بھی اس کا اب محسوسات سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ نظریں اس کی چولہے سے ابلتے ہوئے دودھ پر تھی۔ اس نے چولہا بند کیا تو سنوبر نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا اور نہ چاہ کر بھی نظریں چرا لی۔ کب تک کسی سراب کے پیچھے بھاگو گی؟ وہ سختی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا، جبکہ سنوبر کے اندر اسے نظریں ملانے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہارے منہ میں کوئی زبان ہے یا نہیں؟ جاوید کی زبان میں نہ چاہ کر بھی سختی گھلی تھی، کیونکہ یہ کوئی ایک دو روز کی بات نہیں تھی، بلکہ ان کی شادی کو 7 مہینے ہو گئے تھے۔ لیکن سنوبر کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ اب بھی اس کو جواب دینے کے بجائے وہ نظریں چرا کر رہ گئی۔ اماں اور بھائی کہاں پر ہیں؟ جاوید نے کولر سے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے ہمیشہ کی طرح لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے نہ چاہ کر بھی جاوید کو آج شدید غصہ دلا دیا۔ گلاس کو غصے سے وہ شیلف پر پٹک کر تیزی سے اس کی طرف آیا اور اس کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنی خون آشام آنکھوں کو اس کی سہمی ہوئی اور بے تاثر آنکھوں میں ڈالا۔ تمہیں اس دنیا میں کسی چیز کی خبر ہے بھی یا نہیں؟ میرے صبر کا امتحان مت لو۔ دانتوں کو کچکچا کر اس نے جیسے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو دمایا تھا، تو وہ ایک بار پھر سے نظریں چرا گئی اور وہ تھکے ہارے انسان کی طرح کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنی بہن کا نمبر ملایا۔ میں نے بس آپ کی وجہ سے اس عورت سے نکاح کیا تھا، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے نزدیک میری موجودگی یا غیر موجودگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اپنی موجودگی کی فراموشی کو میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا تو زاہدہ کو کافی پریشانی ہوئی۔ اس نے جلدی سے چولہا آہستہ کیا اور کچن سے باہر نکل آئی۔ کیا ہو گیا جاوید؟ ان کو اس کے یوں برہم ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ تو بہت صبر و تحمل والا لڑکا تھا۔ گھر والوں کی مان کر اس نے سنوبر سے نکاح کر لیا تھا اور اس کو نبھانے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر اب وہ واقعی میں ہار رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، آپ لوگوں کا کیا گیا احسان چکانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کی وجہ سے اس سے نکاح کیا تھا۔ مجھے فورس کرنے والی آپ اور اماں تھی، اور آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے جذبات میں آ کر اپنی زندگی برباد کر لی ہے، کیونکہ اس عورت کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ وہ کوئی فرض نبھاتی ہے، نہ اسے حقوق کی پرواہ ہے، نہ اسے گھر کی ذمہ داری کا احساس ہے۔ اس کے نزدیک میرا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ جاوید کے لہجے کا دکھ اس کی بہن کے کلیجے پر جا لگا۔
क्योंकि उन्होंने ही बड़े भाई की बेवा से छोटे भाई का निकाह करके शायद जज्बात में आकर गलती कर दी थी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े हादसे से गुजरी है। अपनी तरफ से इस बात को हकीकत मानकर उसने फिर भी भाभी की तरफदारी की और ना चाहकर भी कमज़ोर अंदाज में दलील दी। आपके ख्याल में 7 महीने कम अरसा है? मुझे सबसे बुरी बात ये लगती है कि वो मेरी ज़ात की ही नफ़ी करती है, और आप जानती हैं कि मैं कितना अनापरस्त हूँ। मैं अपनी ज़ात की मनफियत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो गुस्से से कह रहा था और उसकी बहन ने वाकई में अपना सर थाम लिया कि पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने छोटे भाई को इस मुसीबत में डाल दिया था। अभी उनको इल्म नहीं था कि घर वालों ने असल में उसके साथ कौन सा खेल खेला था। अगर उसे इल्म हो जाता तो शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी किसी दूसरे इंसान पर यकीन नहीं कर सकता था कि उसके सगे वालिदैन और बहन भाइयों ने ही उसे किस कदर अंधेरे में रखा था और ये शादी क्यों करवाई गई थी। अगर उसे इल्म हो जाता तो वो जीते जी मर जाता। बहन को भी शदीद मलाल हो रहा था कि उन्होंने छोटे भाई की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। तभी उसकी चाय लेकर सनोबर कमरे में आई, क्योंकि वो दफ्तर से आने के फ़ौरन बाद चाय पीने का आदी था। मैं आपसे बाद में बात करूँगा बाजी। एक नज़र अपनी उस लापरवाही बीवी पर डालकर उसने बहन को अलविदाई कलमात कहकर कॉल काट दी। वो चाय रखकर वहाँ से पलटकर जाने ही लगी थी कि जावेद ने फुर्ती से उसका हाथ थाम लिया और हल्का सा झटका देकर बेड पर अपने पास गिरा लिया। वो उससे खुमार आलूद निगाहों से देख रहा था और वो इसे सहमी हुई नज़रों से देख रही थी। उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे जो जावेद ने अपने हाथों से पीछे किए। ये क्या कर रहे हैं आप? खौफजदा से लहजे में उसे देखते हुए अजब अहमकाना सवाल किया। मुझे लगता है कि तुम्हें वक्त देकर मैंने गलत किया है, वो मुस्कुराकर नरमी से कह रहा था। उसे करीब से देखकर जो गुस्सा उसकी ज़ात पर आया हुआ था वो सारा ख़त्म हो गया था। मेरी बात सुने, मुझे आपको एक सच बताना है। उसने हिम्मत करके आखिर इसको इतना बड़ा सच बताने के बारे में सोच ही लिया था और उसके अंजाम के बारे में भी तसव्वुर नहीं किया था। हालांकि वो दिल ही दिल में अब उसे मोहब्बत करने लगी थी, क्योंकि उसने आज तक जावेद जितना अच्छा इंसान नहीं देखा था। लेकिन फ़िलहाल मैं कोई भी सच नहीं जानना चाहता, उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, क्योंकि बीवी की खूबसूरती और कुर्बत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन मुझे आपको सच बताना है और वो बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप मेरी बात सुन लें, क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद आपको मेरे वजूद से नफ़रत हो जाएगी और आप मुझे छूना तो दूर देखना भी नहीं चाहेंगे। मैं नहीं चाहती कि ये सच कोई और आपको बताए और आप मेरी ज़ात को दोबारा धुतकार दें, तो बेहतर है कि मैं उसको खुद ही आपके कानों तक पहुंचा दूं। उसके लहजे में गुजारिश नहीं थी, मगर कुछ ऐसा था कि वो चौंक कर उसे देखने लगा, क्योंकि जब से इनकी शादी हुई थी ये पहली बार थी कि सनोबर इतना बोली थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि जावेद ने बेसाख्ता उसे देखा। हाँ बोलो, तुम्हें कौन सा सच है जो मुझे बताना है? अब्रू ऊपर को उठाकर उसने सनोबर की जानिब देखा और उसे इजाज़त दी। लेकिन उसे क्या इल्म था कि जो सच्चाई खुलने वाली है उसके बाद उसे इस दुनिया से नफरत हो जाएगी। किसी रिश्ते पर मान या यकीन नहीं रहेगा। 2 साल कबल। ज़ुबैर, मैंने तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत लड़की पसंद की है कि तुम उसे देखोगे और देखते ही रह जाओगे। बिल्किस खातून ने अपने बेटे की जानिब देखा और गोया उसे लालच दिया। अम्मा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। इससे बेहतर है कि आइंदा इस मौजू पर कोई बात आप मुझसे मत कीजिएगा, वरना मैं आपके साथ बैठना छोड़ दूंगा। गुस्से से कहकर पैर पटकता वहां से चला गया, जबकि अम्मा पीछे हक दक सी बैठी रह गई। जावेद जो अपने कमरे से निकल रहा था
वो इन दोनों की ये गुफ्तगू सुन चुका था, इसीलिए तासुफ से सर हिलाता हुआ अम्मा की तरफ आया। अम्मा, जब आपको अच्छी तरह इस बात का इल्म है कि भाई इस मौजू पर बात नहीं करना चाहते और उसका तस्करा छेड़ते ही उनका मूड खराब हो जाता है, तो आप क्यों ये बात करती हैं? जावेद ने खाना प्लेट में निकालते हुए उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा। वो माँ का दर्द नहीं समझ सकता था, बस यही चाहता था कि जो मौजू किसी को बुरा लगे तो उस पर बात ना की जाए, तो बात ख़त्म हो जाती है। मैं जानती हूँ कि उसे ये बात नहीं करनी, लेकिन वो मेरा बेटा है और मैं उसको अपनी ज़िंदगी यूँ मज़ीद बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। अम्मा के चेहरे पर बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अम्मा, आपको मालूम है कि वो शम्सा को पसंद करता था और मामू लोगों ने रिश्ता नहीं दिया, तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो चुके हैं। उन्होंने शम्सा को पाने के लिए बहुत मेहनत भी की थी और अपने कारोबार को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, सिर्फ इसलिए कि उसको पा सकेंगे, लेकिन जब नहीं मिली तो उनका टूटना बनता है। हम सबको मालूम है कि शम्सा के लिए वो किस कदर दीवाने थे, तो आप खुद ही सोच लें कि जब तक वो खुद इस अजियत से बाहर नहीं निकल आते, कोई उनको निकाल नहीं सकता। तो बेहतर है कि आप उनकी शादी का तसव्वुर दिल से निकाल दें, क्योंकि जो भी लड़की यहाँ पर आएगी वो उसको खुश नहीं रख सकेंगे। तो बेहतर है कि उनके साथ साथ किसी और लड़की की ज़िंदगी को भी ख़राब ना किया जाए। जावेद ने अपनी तरफ से समझदारी की बात की, मगर अम्मा का दिल ही दहल गया। क्या फजूल बातें कर रहे हो बेटा? अल्लाह ना करे कि वो खुश ना रह सके। देखना, जैसे ही कोई लड़की उसकी ज़िंदगी में आएगी और उसके सर पर जिम्मेदारी पड़ेगी, तो उसे इस खौल से बाहर आना पड़ेगा। उसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं है। उन्होंने जैसे यकीन से कहा था, जबकि जावेद ने कंधे उचका लिए, क्योंकि उसे मालूम था कि यह औरतों का डिपार्टमेंट था, यहाँ पर उसका कोई मशवरा काम नहीं आने वाला था। चलें, जैसे आपको मुनासिब लगता है आप कर लें। बाजी को भी कॉल करके मशवरा कर लें, लेकिन परेशान मत हो, यकीनन इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। माँ का उतरा चेहरा देखते हुए उसने तसल्ली दी। हाँ, मैंने उसे इसीलिए आज यहाँ बुलाया है। तुम ऐसा करना कि मुझे चावल और चिकन ला देना, ताकि मैं बिरयानी बना लूँ, क्योंकि तुम्हारी बहन को बहुत पसंद है। बेटी का जिक्र आते ही उनके चेहरे पर मोहब्बत के रंग बिखरने लगे थे। क्या आप अपनी बहुओं से भी इतनी ही मोहब्बत करेंगी? जावेद ने शरारती मूड बनाते हुए उनका ध्यान बटाना चाहा, और वो उसमें कामयाब भी हो गया था, क्योंकि बेटों की शादी अम्मा का पसंदीदा तरीन मौजू था, जिस पर वो घंटों बात कर सकती थी। बिल्कुल, वो भी मेरी बेटियां ही होंगी, और मैं उनके भी नाज नखरे ऐसे ही उठाऊंगी जैसे मैं तुम लोगों के उठाती हूँ। उन्होंने मोहब्बत से जिक्र किया। वाह वाह, यानी जो लड़कियाँ इस घर में आएंगी तो बड़ी खुशकिस्मत होंगी कि उनको इतनी अच्छी सास मिलेगी। उसने माँ को मोहब्बत से देखते हुए कहा तो बेसाख्ता शर्मा गई। फिर किसी न किसी तरह अम्मा और बाजी ने जुबैर को शादी के लिए मना कर ही दम लिया था, और उसने इनसे कहा था कि वो इस शादी को निभाने का कोई वादा नहीं करता, और उस लड़की के जहन में भी किसी किस्म की कोई तवक्कुआत मत डालिएगा। शादी मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खातिर कर रहा हूँ। अम्मा और बाजी के लिए यही काफ़ी था कि वो शादी के लिए तैयार हो गया है, लेकिन आप लोग आने वाली लड़की के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अम्मा, वो बेचारी इस घर में आंखों में हजारों सपने सजा कर आएगी, और आप लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं? आपको पता है भाई शादी के लिए राजी नहीं है, और वो उसको कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए प्लीज़ ज़बरदस्ती उनकी शादी करवाकर किसी लड़की की ज़िंदगी तो ख़राब ना करें। जावेद को जब इल्म हुआ तो उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि किसी की ज़िंदगी इस तरह ख़राब कर दी जाए। बेटा, वो ये लड़की यतीम और मिस्कीन है, उसका और कोई भी नहीं है, और उसके चचा और चच्ची उस पर जुल्म करते हैं और एक बूढ़े आदमी से उसकी शादी करवाना चाह रहे थे। तो क्या ये बेहतर नहीं कि जुबैर की उससे शादी कर दी जाए? थोड़ा वक्त लगेगा,
मगर वो उसे कबूल कर लेगा। अम्मा के दिल में दुनिया जहान का दर्द समाया हुआ था। सनोबर उनकी सहेली की बेटी थी और वो किसी तौर पर भी अपनी सहेली, और वो भी बचपन की सहेली की बेटी के साथ ज्यादती नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने ये फैसला कर लिया था। लेकिन आप उसकी शादी किसी और के साथ भी तो करवा सकती हैं। आप किसी रिश्ते वाली से कहकर अच्छी जगह शादी करवा दें। जावेद को फिर भी ये मुनासिब नहीं लग रहा था, तो उसने अपना मशवरा दिया। बेटा, आजकल के लोग बिल्कुल भी काबिले भरोसा नहीं है, और यहाँ पर आएगी तो कम से कम हम लोग तो उसके लिए अपनायत रखेंगे। जुबैर भी थोड़े ही अरसे में उसको कबूल कर लेगा। वो उसकी बीवी होगी, और इंसान अपनी बीवी से कितना अरसा मुंह मोड़ कर रह सकता है। इसीलिए तुम उसकी फिक्र ना करो। अम्मा को पता नहीं क्यों जुबैर पर पूरा यकीन था, इसीलिए उन्होंने उसे भी बेफिक्र होने का कह दिया। तो वो क्या कर सकता था। इसीलिए कंधे उचकाकर भाई की शादी की तैयारियां करने लगा। शादी हो गई और खूबसूरत सी सनोबर रुखसत होकर इनके घर आ गई। जो भी देख रहा था वो देखता ही जा रहा था, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी कि नजरें हटाए नहीं हट रही थी। सास, नंद और बाकी ससुराल वालों का प्यार देखकर उसको यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत उसकी एकदम किस तरह से बदल गई थी। उफ़ अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी खुशकिस्मत भी हो सकती हूँ। कमरे में बेड की पुश से टेक लगाकर उसने एक तायराना निगाह इस खूबसूरत से कमरे पर डाली और फिर इतरा कर कहा। लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि किस्मत ने उसे आजमाने के लिए यहाँ पर भेजा था। मेरी जिंदगी की कहानी भी सिंड्रेला जैसी हो गई कि एक शहजादा मेरी जिंदगी में आ गया और उसने मेरी जिंदगी को मुकम्मल बदल दिया। उसकी जुबैर पर नज़र सरसरी सी पड़ी थी, लेकिन सहेलियों ने उसकी तारीफों में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला दिए थे। तो तब से उसे बगैर देखे ही अपने शौहर से शदीद किस्म की मोहब्बत हो गई थी। वो कमरे में आंखों में ढेरों ख्वाब सजाए बैठी थी और उसकी मुंतज़िर थी। तभी कोई घंटा डेढ़ इंतज़ार करने के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। सफ़ेद रंग की शेरवानी में वो वाकई किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। दिल की धड़कनों को उसने कानों में गूंजते हुए सुना। पता नहीं क्यों नजरें जो गई थी और दिल था कि बेकाबू हुआ जा रहा था। सबने उसकी बहुत तारीफें की थी, सो उसे उम्मीद थी कि उसका शौहर भी उसे देखते ही उसके हुस्न की ताब नहीं ला सकेगा और उसकी मोहब्बत में ढेर हो जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि तमाम ख्वाब चकनाचूर होने वाले हैं। वो उसके ऐन सामने आकर बैठा तो सनोबर के हाथ पैर कांपने लगे थे। नजरें उसकी जानिब देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो कहते हैं कि आपका महबूब शख्स आपके सामने हो तो नजरें एहतराम में झुक जाती हैं। तो इस वक्त उसका कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा हो जितनी मैंने तुम्हारी तारीफ़ें अम्मा और बाजी से सुनी थी। जुबैर ने उसे देखते हुए कहा तो सनोबर का चेहरा सुर्ख हो गया था। आज से पहले कभी किसी मर्द से उसने अपनी तारीफ़ नहीं सुनी थी और अपने शौहर से ऐसी तारीफ़ सुनना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। चंद ही लम्हों में उसकी आंखों ने पता नहीं कितने ख्वाब सजा लिए। लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात, तुम तो पसंद भी नहीं हो। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अम्मा का दिल रखने के लिए की है। तमाम ख्वाब उसकी आंखों से टूट कर गिर गए थे। वो आंखों में टूटे ख्वाबों की किरचियां लिए अजियत से उसे देख रही थी। अभी चंद लम्हे पहले ही तो उसने इसकी बात मानकर आंखों में ख्वाब सजाए थे और वो चंद ही लम्हों में उनको चकनाचूर कर गया। मैं जानता हूँ मेरी बात सुनकर तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मैं तुम्हें किसी किस्म की खुशफहमी में नहीं रखना चाहता। जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लोगी तुम्हारे लिए आसानी होगी कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। उसने ये कहने के बाद एक डिबिया उसकी तरफ बढ़ाई। ये अम्मा ने तुम्हारे लिए तोहफा दिया था। उसने गोया दिल तोड़ने का तोहफा दिया था।
جبکہ صنوبر نے اس گفٹ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، کیونکہ جو تحفہ وہ دے چکا تھا وہی بہت بڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جب اس نے تحفہ لینے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھایا اور بس یک ٹک اسے دیکھتی رہی تو زبیر نے ناسمجھی سے ابرو اچکاتے ہوئے اسے پوچھا، میں وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا اور اس کے ضبط کی توہین کر گیا۔ جس اذیت سے وہ اس وقت گزر رہی تھی کوئی دوسرا انسان نہیں سمجھ سکتا تھا۔ کس چیز کی وجہ؟ وہ پتہ نہیں واقعی میں اتنا معصوم تھا یا انجان بن کر معصومیت کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر صنوبر نے گہری سانس لی، گویا ایک بار پھر سے اپنے ضبط کو منجمد کیا ہو جو بہتا چلا جا رہا تھا، کہ آپ نے اپنی نئی نویلی دلہن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں اس کی وجہ جاننا چاہتی ہوں کہ مجھے رد کرنے کے پیچھے کیا نظریہ ہے۔ وہ ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سوال کر رہی تھی۔ زبیر نے گہری سانس لی اور نظریں چرا لی۔ تمہیں کچھ نہیں ملے گا جان کر، چھوڑو۔ زبیر اس کو وجہ نہیں بتانا چاہتا تھا، دراصل اسے اس لڑکی پر اب ترس آ رہا تھا کہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ مجھے میرے سوال کا جواب ملے گا، اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایسی کون سی وجہ ہے کہ آپ نے مجھے رد کر دیا۔ وہ اتنی بہادر ہرگز نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے اس کے اندر اس سے سوال جواب کرنے کی ہمت آ ہی گئی تھی۔ تمہیں جواب سن کر تکلیف ہوگی تو اسی لیے بہتر ہے کہ رہنے دو، سہ نہیں پاؤ گی تم۔ وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا، جبکہ وہ ہر حال میں جواب لے کر رہنا چاہتی تھی۔ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میں آپ کا یوں بری طرح سے رد کرنا برداشت کر سکتی ہوں تو میں اس دنیا میں کچھ بھی سہ سکتی ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بہت ہی پختہ لہجے میں کہا تو زبیر نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ وہ واقعی اگر اس کی دھتکار کو سہ سکتی تھی تو وہ اس دنیا میں کچھ بھی سہ سکتی تھی۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پا رہا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میری اماں نے مجھے بہت مجبور کیا تھا، کیونکہ تم ان کی سہیلی کی بیٹی تھی، تو میں ان کی محبت کے آگے مجبور ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ تم مجھ سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں رکھو گی۔ سنجیدگی سے کہہ کر اس کی ذات کے پرخچے اڑا کر وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ ساکت سی اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر پھر بھی اونچی آواز میں نہیں رو رہی تھی، کیونکہ اس سے نہیں پسند تھا کہ کوئی اس کے آنسو دیکھے یا اسے کمزور سمجھے۔ اس کے چہرے پر نئی نویلی دلہنوں والی کوئی خوشی نہیں تھی، سو بغیر کہے ہی اس کی ساس اور نند کو علم ہو گیا تھا کہ اس کی خوبصورتی بھی اس کے شوہر کو قابو نہیں کر سکی۔ ولیمہ وغیرہ ہو گیا تو جس روز اس کی نند نے اپنے گھر جانا تھا تو اسے اماں کے کمرے میں بلایا تاکہ زندگی گزارنے کے کچھ اصول بتا سکے۔ دیکھو، تمہیں یہاں پر ٹپیکل سسرال بالکل نہیں ملے گا، نہ یہاں پر تمہیں ظالم ساس ملے گی اور نہ ہی ظالم نند ملے گی جو تمہارا جینا حرام کرنے کے لیے میکے میں آئے گی، بلکہ یہاں پر تم کو محبت کرنے والی ساس اور محبت کرنے والی نند ملے گی۔ ہماری طرف سے تمہیں مکمل طور پر سپورٹ ملے گی۔ زائدہ باجی نے اسے دیکھتے ہوئے پیار سے کہا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ٹپیکل سسرال تو نہیں ملا، لیکن ظالم شوہر ضرور مل گیا۔ سسرال محبت کرنے والا مل گیا ہے، خوش قسمتی ہے، مگر جو شوہر نفرت کرنے والا مل گیا وہ بدقسمتی ہے، اور اس وقت بدقسمتی خوش قسمتی پر حاوی ہے۔ وہ ان سے کہہ نہ سکی، بس خاموشی سے ان کو دیکھتی رہی۔ ہم جانتے ہیں کہ زبیر شادی کے لیے رضامند نہیں تھا، لیکن تم بہت خوبصورت ہو اور سب سے بڑھ کر اس کی بیوی ہو، یعنی کہ ایک خوبصورت اور سلیقہ شعار بیوی ہو، اور سچ کہوں تو اس بات سے انکار نہیں ہے کہ خوبصورتی مرد کو قابو کر سکتی ہے۔ زائدہ باجی نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے سمجھایا
تو ان کی بات سن کر اس کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ جس مرد کا دل پہلے ہی کسی اور کے قبضے میں ہو تو اس کی بیوی چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے اس زمانے میں زیادہ خوبصورت کیوں نہ ہو، اسے وہ کبھی نہیں لگ سکتی، کیونکہ جو اسے خوبصورت لگتی ہے وہ اس سے پہلے ہی محبت کر چکا ہوتا ہے۔ وہ ان سے یہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس راز کو سینے میں ہی دبا کر رکھنا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے زبان پھسل گئی اور یہ ادا ہو گیا، اور ان ماں بیٹی نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا کہ ان کا بیٹا یہ راز بھی نہیں رکھ سکا تھا، اور نہ چاہ کر بھی، بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ اس سے شرمندہ ہونے لگی۔ دیکھو، ہمیں معلوم ہے، مگر ہماری نیت بالکل صاف تھی، اور مردوں کو ویسے محبتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر تم سمجھداری کے ساتھ چلو گی تو دیکھنا وہ تھوڑے ہی عرصے میں تمہارے گن گانے لگے گا۔ زائدہ باجی نے اسے یقین دلایا تھا، اور اس نے بھی ان کی باتوں پر یقین کر لیا تھا، کیونکہ وہ افسانی دنیا پر بہت یقین رکھتی تھی۔ تو کسی خوبصورت سی کہانی کو ذہن میں لاتے ہوئے اس نے سوچ لیا کہ جلد ہی وہ اپنے شوہر کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ فون اس کے پاس موجود تھا، اور وہ نیٹ پر یہی سرچ کرتی رہتی کہ شوہر کا دل کیسے جیتا جائے۔ اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں رہی تھی، وہ ہر وقت اپنے شوہر کا دل جیتنے کے بارے میں سوچتی رہتی، لیکن اس پتھر دل انسان کا دل وہ نہیں جیت پائی تھی، کیونکہ وہ سچی تو کہتی تھی کہ اس کا دل پہلے ہی کسی اور کے قبضے میں تھا، تو وہ کیا جیت پاتی؟ جو پہلے ہی قید ہو اس کو دوبارہ قید کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ روزانہ اس کے لیے سج سنور کر جاتی اور پھر اس کے لیے تیار ہوتی، کھانے بناتی، مگر زبیر کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو سکا۔ پھر ایک دن کی بات ہے کہ جب وہ کمرے میں آیا تو وہ آج پہلی بار سجنے سنورنے کی بجائے صوفے پر بے سود بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تھا تو صنوبر نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ زبیر کو عادت ہو گئی تھی اس کو روزانہ سجے سورے دیکھنے کی، اور دل ہی دل میں وہ اب اسے سراہنے لگا تھا، لیکن مردانہ انا تھی کہ اسے کہنے کی ہمت نہیں دے رہی تھی۔ وہ چند ثانیے جان بوجھ کر کھٹ پٹ کرتا رہا کہ وہ اس کی موجودگی کو نوٹس میں لائے گی، لیکن وہ اپنی ہی سوچوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی مر گیا ہے کیا؟ جب وہ کچھ نہ بولی اور اس کی طرف دیکھا تک نہیں تو زبیر سے کہے بغیر رہا نہ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسی اجڑی حالت میں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ اسے خاموش دیکھ کر زبیر اس کے سامنے بیٹھا اور حیرانی سے دیکھتے پوچھا۔ اجڑ تو میں اسی روز گئی تھی جب آپ نے مجھے رد کیا تھا، بس روز کسی تازہ قبر کی طرح ان پر پھول ڈال دیتی تھی، اور آج ہمت جواب دے گئی ہے۔ اسے اپنی اذیت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے زبیر کو بھی حیران و پریشان کر دیا تھا، بلکہ ملال میں مبتلا کر دیا تھا، شرمندہ کر دیا تھا۔ کیوں جواب دے گئی ہے؟ زبیر پتہ نہیں کیا جاننا چاہتا تھا۔ صنوبر نے جس طرح اسے دیکھا تو اس کا دل اندر تک کٹ گیا۔ یار کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بولو، کیوں تھک گئی ہو؟ بتاؤ۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کا تھکنا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ جب آپ کسی پودے کو بہت محبت سے پانی ڈالتے ہیں، اس کی پرواہ کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، اور پھر آپ کو ایک روز علم ہوتا ہے کہ اس پودے کو پانی کی ضرورت نہیں تھی، اس پرواہ کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر شدید دکھ ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی محبت نے بھی اس پر کوئی فرق نہیں ڈالا۔ پھر آپ تھک جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، کیونکہ انسان کے پاس منزل کا پتہ نہ ہو تو وہ چل چل کر تھک جاتا ہے۔ جب آپ کی محبت رائے گاں چلی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا تکلیف ہوگی؟ آپ کی ہر کوشش بیکار چلی جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی اذیت ناک لمحہ ہوتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر بھی وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، تو زبیر کتنی ہی دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب رائے گاں نہ گیا ہو سکتا ہے کہ یہ سب ثمر آور ثابت ہو گیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے محبت کرنے کے انداز سے ہی کسی پتھر دل انسان کو محبت ہو گئی ہو،
زبیر نے اس قدر خوبصورت اعتراف کیا تھا کہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں صنوبر، کچھ بھی رائے گاہ نہیں گیا۔ مجھے تم سے نہیں مگر تمہارے محبت کرنے کے انداز سے محبت ضرور ہو گئی ہے۔ تم جب میرے لیے سجتی سنورتی ہو تو مجھے یہ دنیا بہت اچھی لگتی ہے، اسی لیے جاؤ، جا کر میرے لیے صبر کراؤ۔ آج ہماری نئی زندگی کی شروعات کا پہلا دن ہے۔ اس نے جس طرح کہا تو وہ خوشی سے رونے لگی۔ زندگی خوبصورتی سے گزر رہی تھی۔ تقریباً 4 سے 5 مہینے گزر گئے تھے۔ سب گھر والے بہت خوش تھے کہ چلو اچھا ہے کہ اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ پھر ایک روز وہ گھر آیا اور جلدی سے صنوبر کو کمرے میں بلایا۔ ایک روز تم نے کہا تھا نا کہ میں تم سے جان بھی مانگوں تو تم اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہو کہ جان بھی دے دو گی۔ زبیر نے جس طرح کہا تو صنوبر نے اسے حیرانی سے دیکھا اور اقرار کرتے ہوئے کہا، جی زبیر، میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ کیا ہوا، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے بولی، شمسا سے میری ملاقات ہوئی ہے آج ہی، اور مجھے علم ہوا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے۔ میں نے اس کے لیے خود کو بہت تڑپایا ہے۔ تم جانتی ہو کہ مجھے اس سے کتنی زیادہ محبت ہے اور اب میں مزید تڑپ نہیں سکتا، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھ سے شادی صرف اسی شرط پر کرے گی کہ اگر میری زندگی میں کوئی دوسری عورت نہ ہو۔ یعنی میں نے اسے شادی کی پیشکش کی تو اس نے کہا کہ اگر میری زندگی میں تم نہ ہوتی تو وہ مجھے قبول کر لیتی۔ تو میں تمہیں اپنی زندگی میں اب مزید نہیں رکھ سکتا۔ میں مانتا ہوں میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں، لیکن پلیز، میں شمسا کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور مجھے زندگی میں شاید دوبارہ کبھی اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے تم مجھے معاف کر دینا کیونکہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنی بات کو مکمل کیا اور پھر ایک گہری سانس لی اور صنوبر کی طرف دیکھا جو پتھر کا بت بنی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے اسے ابھی تک اس کی باتوں کی سمجھ نہ آئی ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس نے کس قدر آسانی سے کہہ دیا تھا جبکہ وہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں اسے بھی تکلیف ہو رہی تھی یہ بات کہتے ہوئے۔ مجھے معاف کر دینا صنوبر، تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن میری مجبوری ہے، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں اور مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے۔ وہ کتنا عجیب شخص تھا کہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن چھوڑ رہا تھا۔ میں تمہیں پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے چند ہی لمحوں میں اپنی ساری زندگی کی خوشیوں کو برباد کر دیا تھا۔ جب سب گھر والوں کو علم ہوا تو ان پر ایک قیامت ٹوٹ گئی۔ جب بات معلوم ہوئی تو اماں نے ایک زوردار تھپڑ زبیر کے منہ پر مارا، لیکن اس تھپڑ نے زبیر کو ہوش تو دلا دیا تھا، لیکن بہت دیر ہو گئی تھی۔ شمسا کے گھر والوں کو جب علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس سے شادی کرنی ہوتی تو ہم پہلے ہی کر دیتے، لیکن ہم نے نہیں کرنی کیونکہ اس کے حق میں استخارہ ایک بار بھی ٹھیک نہیں آیا، تو ہم کبھی بھی یہ رسک نہیں لے سکتے۔ میں نے تمہارے لیے اپنی بیوی کو چھوڑا ہے، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ زبیر نے شمسا کو کال کر کے تڑپ کر کہا، تم دنیا کے انتہائی بے وقوف انسان ہو، میں نے تمہیں ریجیکٹ کیا تھا یہ بات کہہ کر۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اتنی بڑی بے وقوفی کر دو گے۔ دیکھو، ایک بات کہوں گی کہ جو مرد اس قدر احمق ہو کہ وہ اپنی بیوی کو محبت کے لیے چھوڑ دے تو میں اس پر بالکل بھی یقین نہیں کروں گی، کیونکہ محبت کشش ہوتی ہے اور وہ کشش کل کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے، اور میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ پھر اس نے لاکھ منتیں کی، لاکھ ترلے کیے، مگر شمسا نے دوبارہ اس کا فون کبھی نہیں اٹھایا، اور اس کو بھی احساس ہو گیا کہ اس نے کس قدر بڑی غلطی کر دی ہے، صنوبر جیسی نیک اور اچھی بیوی کو چھوڑ کر۔ پھر اب ایک آخری حل رہ گیا تھا۔ وہ اماں اور بہن کے آگے رویا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ صنوبر سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دیں،
مجھے نہیں معلوم مجھے کیا ہو گیا تھا. مجھے لگتا ہے شیطان نے مجھے ورغلایا تھا. میں صنوبر کے بغیر مر جاؤں گا. اسی لیے پلیز کچھ بھی کر کے میری اس سے شادی کروا دیں. صنوبر کی تو اپنی کوئی رائے نہیں رہ گئی تھی. وہ ویسے بھی اس سے محبت کرتی تھی. تو جب اس کے سامنے یہ کیس رکھا گیا کہ اگر حلالہ کے بعد اس کی دوبارہ شادی کر دی جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا. لیکن حلالہ کے لیے کون راضی ہوگا؟ اماں نے فکر مندی سے اسے دیکھا. دیکھیں، ہم کسی اور سے نہیں کہہ سکتے، اور ویسے بھی باہر کسی کو نہیں علم کہ طلاق ہو گئی ہے. اگر معلوم ہو گیا تو بہت بدنامی ہو جائے گی. تو بہتر ہے کہ ہم جاوید کو فورس کر کے شادی کروا دیتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد ان دونوں کے درمیان تھوڑی غلط فہمیاں وغیرہ کریٹ کریں گے. تو جاوید جذباتی لڑکا ہے، وہ فوراً اس کو طلاق دے دے گا اور یوں اس کی شادی دوبارہ بھائی سے کر دی جائے گی. صنوبر کو اس بات پر شدید اعتراض تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی. اسی لیے اس نے چپ کر کے خاموشی کو لبوں کا لباس بنا لیا. جب جاوید کو فورس کرنے کی باری آئی تو وہ اس بات کے لیے بالکل رضامند نہیں تھا، لیکن اماں نے اسے کسی نہ کسی طرح راضی کر لیا. یقیناً اسے بہت زیادہ واسطے دیے گئے، ورنہ اتنی جلدی وہ اس بات کے لیے رضامند نہیں ہو سکتا تھا. اور صنوبر اندر ہی اندر بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جو بھی تھا سب سے زیادہ غلط جاوید کے ساتھ ہو رہا تھا، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے گھر والے مل کر اسے دھوکہ دے رہے تھے. اور زبیر کا ان دنوں ویزا آ گیا تھا تو وہ دبئی چلا گیا. 5 مہینوں سے جاوید نے اس شادی کو زبردستی چلایا تھا. وہ حقیقت نہیں جانتا تھا، اسی لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ صنوبر کا خیال رکھے اور اسے بیوی کا درجہ دے. مگر صنوبر اس بات کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ ساری حقیقت جانتی تھی. ہاں صنوبر، بتاؤ کہاں کھو گئی؟ وہ جو اسے کچھ بتانے لگی تھی تو اسی دوران جاوید کی اہم کال آ گئی. تو وہ باہر چلا گیا اور واپس آیا تو وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی. اس کے 2 بار کہنے پر بھی اس کی سوچ کا رخ نہ ٹوٹا تو جاوید نے پھر پوچھا. کبھی دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں چونک گئے. اماں نے ان دونوں کو باہر آنے کا کہا تھا. جب دونوں باہر آئے تو زبیر آیا ہوا تھا. صنوبر کو لگا جیسے سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا ہو. اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ اس کے باہر سے آنے سے پہلے ہی اسے سچ بتا دے گی. جاوید کو بتائے گی کہ وہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، وہ واپس زبیر کی طرف نہیں جانا چاہتی. زبیر کافی خوش لگ رہا تھا اور جاوید نے بھی اسے اچھے سے بات کی تھی. جو بھی تھا وہ اس کا بھائی تھا. دیکھو جاوید، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں مانتا ہوں یہ حقیقت جان کر تمہیں بہت دکھ ہوگا، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم نے تمہاری شادی صنوبر کے ساتھ دھوکے سے کرائی تھی. اور پھر چند ہی لمحوں میں زبیر نے ساری حقیقت بتا دی. تو جاوید سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ گھر والوں نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا. وہ بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور کمرہ بند کر لیا. صنوبر نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ دروازہ کھولے اور وہ اسے حقیقت بتائے، اور بتائے کہ وہ یہی سچ کب سے بتانا چاہ رہی تھی، لیکن قسمت تو کچھ اور ہی طے کر کے بیٹھی ہوئی تھی. کیا ہو گیا؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے اور تم یہاں بیٹھ کر رو رہی ہو. زبیر کو اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ کمرے کے باہر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. آپ نے ہمیشہ مجھے ایک آپشن کی طرح استعمال کیا. آپ نے جو بھی فیصلہ کیا وہ آپ کا یک طرفہ فیصلہ تھا، اور میری مجبوری تھی کہ مجھے خاموش رہنا پڑا تھا. لیکن یاد رکھیں، اب میں مزید خاموش نہیں رہوں گی اور آپ کے ہاتھوں سے کٹ پتلی نہیں بنوں گی. مزید اپنی ذات کی تذلیل آپ سے نہیں کراؤں گی. مجھے آپ سے محبت نہیں ہوئی تھی. میں آپ کی عزت کرتی تھی اور شوہر ہونے کے ناطے آپ کو بہت مان دیا تھا، مگر آپ نے اس کی قدر نہیں کی، اور اب میں دوبارہ آپ کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گی.
मैं पहले भी अपने शौहर के साथ मुखलिस थी और अब मैं अपने शौहर के साथ मुखलिस हूँ। मैं जावेद से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ और उसको आज ये सब बताना चाहती थी, मगर अचानक आपने ये सब करके ख़राब कर दिया। वो रोते हुए कह रही थी, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ज़ुबैर ने बरहमी से कहा। मगर मैं जावेद से मोहब्बत करती हूँ, अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, वो चिल्लाई थी। और जावेद सच जान चुका है और वो तुम्हें दोबारा कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उसका अगर कोई एक बार एतबार तोड़ दे तो वो दोबारा उस पर कभी एतबार नहीं कर सकता। इसीलिए हम सब ने ये किया था। बेहतर है कि ऐसी बातें मत करो कि कल तुम्हें मुझसे माफ़ी ना मांगनी पड़े, क्योंकि अब वो तुम पर एतबार नहीं करेगा। ज़ुबैर उस पर हंसते हुए कह रहा था और वो दुख से इसे देख रही थी। तभी दरवाज़ा खुला। जावेद कमरे से बाहर निकला तो ज़ुबैर उसे दिलचस्प नज़रों से, जबकि सनोबर उसे डरते हुए देख रही थी कि कहीं उन दोनों को साथ खड़ा देखकर वो गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। लेकिन वो सारी बातें सुन चुका था। ठीक कहा आपने कि कोई मेरा एक बार एतबार तोड़ दे तो मैं दोबारा उस पर कभी एतबार नहीं कर सकता। लेकिन मेरा एतबार मेरी बीवी ने नहीं, मेरी माँ, बहन और भाई ने तोड़ा है। तो मैं यकीन सिर्फ इन तीनों पर नहीं करूँगा, लेकिन अपनी बीवी पर पूरा यकीन करूँगा। ये कहकर उसने सनोबर का हाथ थामा और कमरे में चला गया, जबकि ज़ुबैर पीछे देखता रह गया। ये देख रही हैं आप, इसे कहें कि सनोबर को छोड़े। उसने माँ की तरफ देखा। बेटा, तुम पहले छोड़ चुके हो और वो पकड़ चुका है, इसलिए अब इस पकड़ दकड़ से निकल आओ और उनको उनकी ज़िंदगी जीने दो, क्योंकि अगर उसे छोड़ भी दे तो लड़की तुम्हारी कभी नहीं हो सकेगी। इसीलिए तो कहा था कि वक्त से माजी से निकल आना चाहिए, वरना इंसान को सिर्फ खसारे ही मिलते हैं। अभी भी इन सब से जल्द बाहर निकल आओ और माजी का पीछा छोड़ दो, वरना नए हंसारे तुम्हारे मुंतज़िर होंगे। हमसे जितना हो सका हमने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब हमसे कोई उम्मीद मत रखना। अम्मा ने बस इतना कहा और वहाँ से चली गई, जबकि वो दीवार के साथ गिरने के अंदाज में बैठता चला गया और हाथ अपने होंठों पर रखकर अपने अंदर उठने वाली कयामत से लड़ने लगा। आंखों से आंसू जारी थे और पछतावे ने उसे पल भर में बूढ़ा कर दिया, जबकि अंदर वो दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। और वो फिर से माजी का हिस्सा बन गया था। जो वक्त पर माजी को नहीं छोड़ता, फिर माजी उसे कहीं का नहीं छोड़ता।